کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام نیلم تھا۔ اس کا دل بڑا مہربان تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات کے باوجود نیلم ہمیشہ مثبت رہتی تھی اور دوسروں کی زندگیوں میں فرق ڈالنے کے لیے محنت کرتی رہتی تھی۔ نیلم کے پاس ایک خاص تحفہ تھا، اسے پرندوں کی باتیں سمجھ آتی تھی۔ ایک دن نیلم کو تالاب کے پاس ایک خوبصورت چڑیا نظر آئی جس کے پر ٹوٹ چکے تھے۔ چڑیا بہت تکلیف میں تھی۔ نیلم نے اسے مرہم پٹی کی اور اسے پانی پلایا۔ اس کے بعد وہ چڑیا وہاں سے اڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب نیلم گاؤں میں چہل قدمی کر رہی تھی، اس نے ایک خوبصورت باغ میں قدم رکھا۔ اسے اس بات کا علم نہ تھا کہ یہ باغ اس کی ملک کی شہزادی کا تھا۔ اچانک باغ میں شہزادی بھی سیر کے لیے آ گئی۔ شہزادی بہت سخت مزاج تھی۔ جب اس نے نیلم کو باغ میں دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ شہزادی بولی، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ شاہی خاندان کا خصوصی باغ ہے؟ میں معذرت خواہ ہوں شہزادی صاحبہ۔ شہزادی جو کہ نیلم سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس نے ایک تدبیر سوچی اور نیلم سے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں قید کرنے کی بجائے معاف کر دیا جائے تو تمہیں جادوئی جنگل سے ٹوکری بھر کر نایاب پھول لانے ہوں گے، اور وہ جنگل خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ اگرچہ نیلم کو ابتدائی طور پر خوف آیا، مگر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ نیلم جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ نیلم بہت خوفزدہ تھی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نایاب پھول کیسے جمع کرے، لیکن اس نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اچانک اس کے سامنے وہ چڑیا آئی جس کی اس نے مدد کی تھی۔ اے خوبصورت دل والی لڑکی، بتاؤ میں تمہاری کس طرح مدد کر سکتی ہوں؟ چڑیا کو ساری بات بتائی اور اسے مدد طلب کی۔ چڑیا نے نیلم سے کہا، میں اسی جنگل میں رہتی ہوں اور میں سارے نایاب پھولوں کے بارے میں جانتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر چڑیا نے نیلم کی رہنمائی کی اور اسے اس خاص جگہ پر لے گئی جہاں نایاب پھول کھلتے ہیں۔ دونوں نے مل کر ان پھولوں کو جمع کیا اور انہیں ایک ٹوکری میں اکٹھا کیا۔ نیلم نے چڑیا کا شکریہ ادا کیا اور محل کی طرف روانہ ہوئی۔ جب نیلم پھول لے کر واپس آئی، شہزادی حیران ہو گئی۔ شہزادی نیلم کی بےلوثی سے گہری متاثر ہو کر اسے ایک سنہری چابی دی جو بے حد ممکنات کے دروازے کھولتی تھی۔ نیلم کی نیک دلی سے متاثر ہو کر شہزادی نے بھی نیکی کا راستہ اپنا لیا۔